بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں لاہور سے آیا ہوں، کہا یہ کراچی نہیں لاہور ہے، یہاں پہ پتہ نہیں 85 سے زیادہ 85 سے زیادہ پرچے کاٹے گئے ہیں۔ میں نے 10 سے 11 مجالس پڑھی ہیں، جتنا کھل کے میں نے لاہور میں یزید کا جنازہ نکالا ہے۔ میں آپ چلتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور اگر کبھی مجھے کوئی وارننگ دیتا ہے نا، جو پچھلے 5 سال میں بار بار کہا، پچھلے سال 2 حملے بھی ہوئے، تم واپس آ کے دکھاؤ۔ میں اس کے بعد 6 دفعہ ہو کے آیا ہوں، جملہ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے فرمایا تھا الدعی ابن الدعی۔ توجہ، میں نے بڑی بڑی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھا، حتیٰ جرمن اور انگلش کی ڈکشنریاں جو غیر مسلموں نے لکھی ہیں، اس میں بھی میں نے اٹھا کے دیکھا کہ دعی کے معنی کیا ہے، تو سب نے لکھا ہے دعی اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلت والذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ۔ تو مولا حسین نے فرمایا جس کے باپ کا پتہ نہیں، وہ علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے۔ توجہ رہے گی عزیزہ؟ ہے جلی بھائی، سارے میرے برادران میرے بچے چلیں گے تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا، بھائی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، سینہ ساتھ نہیں دے رہا، میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مولا نے فرمایا جس کے باپ کا پتہ نہیں، وہ یزید علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا۔ پھر مولا فرماتے ابن الدعی جس باپ سے منسوب ہے، اس کے اپنے باپ کا پتہ نہیں۔ بھئی مجمع میرے ساتھ چلے گا، جو جملے پیش کر رہا ہوں یہاں پہ جانتا ہوں کہ میں جو ہر جگہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں پہنچے گی۔ عزیزان گرامی، ختم نبوت کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم ہے غدیر۔ سارے مجمع کی توجہ، ابھی تک غدیر کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہم نے جتنے بھی جشن منائے ہیں، غدیر کا حق ادا نہیں ہوا۔ میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، غدیر کو اس سے بھی بڑا منانے کی ضرورت ہے، لیکن غدیر میں ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اور مومنین بھی اس طرح سے اہتمام نہیں کر رہے۔ میں تو بہت زیادہ کھل کے میدان میں آیا ہوں، میں نے کہا نا میں چیلنج دے کے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، سارے جملے میرے غور سے سنیے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں پاکستان میں بھی، کراچی کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں اس کو غدیر کو ویسے منایا جائے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، غدیر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت سو کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو پاکستان میں انہوں نے باقاعدہ اس سال پوری موومنٹ چلائی، تحریک چلائی کہ غدیر کو عید نہ کہو، غدیر عید نہیں ہے۔ توجہ، اب سے 50 برس پہلے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین نے، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب نے جملہ کہا تھا کہ یہ ہم سے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت کو نہیں منوا سکے، یہ ہم سے بڑے بڑے دشمنان اہل بیت کو نہیں منوا سکے، لیکن اللہ نہ کرے اب ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ یزید کو بھی منوانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر سن لو، ساری دنیا سن لے، جب تم یزید کا باپ نہیں منوا سکے، چلیں گے، میں کھل کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ جی یہ جو پہنچ رہے ہیں، تم جب یزید کا باپ نہیں منوا سکے، یزید کیسے منوا لگے؟ عزیزان گرامی، آج بڑی کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی طرح سے یزید کو منوا لیا جائے، اور بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، نہیں یزید کو لعنت نہیں کر سکتے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، دیکھو تاریخ میں 1400 سال سے کوئی یزید کو منوا نہیں سکا، اگر آج کوئی منوانے کی کوشش کرے گا اس کا اپنا شجرہ مشکوک ہو جائے گا۔ جو پہنچ رہے ہیں، اگر کوئی یزید کو منوانے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی کہے گا نا یزید رضی اللہ، تو ہم کہیں گے تجھ پہ بھی لانا۔ میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں جو بول رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پہلی چیز غدیر کے معاملے میں کہتے ہیں کہ بھئی اسے غدیر کو عید نہ کہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں تمام حضرات تک۔
پوری کوشش کی گئی پاکستان کے اندر کہ غدیر کو عید نہ کہو، غدیر نہ منائی جائے، غدیر پہ مبارکباد پیش نہ کرو، ہماری دل آزاری ہوتی ہے بزرگوں کی۔ فتح کے معاملے میں کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہم مصائب پڑھیں اور دوسروں کی دل آزاری ہو۔ عزیزان گرامی میں بہت کھل کے پیش کر رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں نشر کر دیجئے گا۔ عزیزان گرامی ذاتی لڑائیوں میں لوگ مر جاتے ہیں، اگر سیدہ کے نام پہ مر گئے، بے شک اگر آواز نہیں آ رہی تو آواز بڑھا دیجئے گا، مجھے اپنی آوازیں بھی اس وقت نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ آخری جو افراد باہر کھڑے انہیں آواز آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی جملے پیش کر رہا ہوں، اب ہمیں غدیر اس طرح سے منا نہیں سکے، مجمع ہے، فدق کو ہم پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ پہنچ گئے۔ صلح مولا حسن کو خال المومنین، مومنوں کا ماموں ناراض نہ ہو جائے، ایسے ماموں پہ بھی بھائی سارا مجمع کی توجہ، خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ اب لے دے کے ہمارے پاس بچی ہے کربلا، کربلا پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کربلا ہماری ریڈ لائن ہے، جو یزید کا دفاع کرے گا سمجھ لو اس پہ بھی صبح شام بے شمار ہوگی۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں چادر اڑھا کے فرمایا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اور چادر میں پیغمبر کے علاوہ 4 تھے، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ مجمع ہے، آپ نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون، شیعہ سنی کتابوں میں لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا خون میرا خون۔ آپ نے نہیں فرمایا میرا خون ان کا خون، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، نہیں فرمایا میرا گوشت ان کا گوشت، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون۔ توجہ، پیغمبر نانا ہے، یہ نواسے، پیغمبر بابا، سیدہ بیٹی، علی داماد، تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، لیکن آپ نے فرمایا ان کا خون میرا خون۔ جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، جو پیغمبر کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہاں۔ قبلہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت کم افراد جن کو معصوم نے ماں کا نام لے کے بلایا، باپ کا تو امام علیہ السلام نے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں چوتھے امام نے کہا یبن مرجانہ، او مرجانہ کے بیٹے۔ یہ واحد آدمی ہے جس کا مولا نے باپ کا نام لے کے بھی لعنت کی ہے، ماں کا نام لے کے بھی۔ میں زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ رہا، مجمع پریشان تو نہیں ہے، جو پریشان ہو چلا جائے، میں بھی اور کھلنے والا ہوں۔ تو اب یہاں امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب ولید نے بلایا نہ، کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے خاموشی سے۔ امام نے کہا سب کے سامنے مجمع میں کل میرے جد کی مسجد میں پوچھ، وہاں جواب دوں گا کیوں بیعت نہیں کر رہا۔ اس نے کہا نہیں ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے، آپ بیعت نہیں کریں گے، یہاں خاموشی ہے، تنہائی ہے، بیعت کر لیجئے۔ تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مروان موجود تھا، مروان، چلیں اس کا مطلب ہے کافی لوگ پہنچ گئے، تو مروان موجود تھا، دروازے بند تھے۔ مروان نے سارے مجمع کی توجہ کو میری طرف ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا۔ اب یہ پتہ چلا اشارے آئے کہاں سے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ توجہ، بے ایک مرتبہ مروان نے ایسے گردن کا اشارہ کیا ولید کو۔ اب یہ اشارہ تھا کہ حسین کی گردن یہیں اتار دو، یہ تنہا ہے، ہماری فوج بھی ہے، محل ہمارا، ہم سارے کزنز موجود ہیں، سارے بنو امیہ یہیں، اب تو پہنچ گئے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ مروان نے اشارہ، ہم اسے امام ہی نہیں مانتے جو اشاروں کو نہ سمجھے۔ ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا ولید کو کہ حسین ابن علی کی گردن اتار دے۔ مولا حسین نے اشارے کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء۔ جو لوگ پہنچ گئے اس کی ماں کا نام لیا۔ بے ہمارا ممبر اس قابل نہیں کہ
میں ان کی ماؤں کے کردار یہاں سے پڑھو. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا بھول گیا تو کس کا بیٹا؟ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے. اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ بھول گیا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا نے بلند آواز سے کہا اتحدثنی تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، تو نہیں جانتا میں فاطمہ کا لال ہوں. جب مولا نے بلند آواز سے کلام کیا نا تو در پہ کھڑے تھے عباس ابن علی. مولا نے فرمایا تھا اگر میری آواز بلند ہو تو عباس آپ اندر آ جائیے. تو جناب عباس نے دارالعمارہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھولنا چاہا، دیکھا دروازہ بند. تو آپ نے آواز دی علی اکبر، جوانان بنی ہاشم سے کہیے ذرا پیچھے ہٹ جا. توجہ. کون ہے عباس؟ فاتح خیبر کے بیٹے. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے کہا جوانوں سے کہیے پیچھے ہٹ جائیں. جناب عباس نے اپنا الٹا بازو دروازے پہ مارا. دارالعمارہ کا بڑا دروازہ تھا، دروازہ گرایا، تلوار کو کھینچا، آواز دی مولا بتائیے ان میں سے کس کا سر اتارو. چلیں گے. میں جانتا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، لیکن میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. تو کرام ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ جیسے جناب عباس نے فرمایا نا، مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا بتائیے ان میں سے کس کے سر کو اتارو. مجمع کر میٹر دیکھے گا جناب سید الشہداء نے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے کہا میرے شیر، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا، آپ تلوار کو واپس رکھ لیجیے. جناب عباس نے تلوار کو روکا اور ایک مرتبہ نظریں ڈالی ولید و مروان اور ان کے لشکر پہ کہ یاد رکھنا مجھ سے بچ نہیں سکتے، قریب بھی آئے میرے مولا کے میں تمہارے سر اتار دوں گا. اذان گرامی جناب سید الشہداء تشریف لے گئے. اگلا دن جیسے نکلا تو مروان، ولید اور ساری ان کی جو بنو امیہ کی فوج اور خاندان تھا وہ آئے، مولا حسین کا راستہ روکا مسجد نبوی کے سامنے اور ایک مرتبہ سوال کیا ولید نے، حسین آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کل بیعت سے انکار کر دیا تھا، آپ نے یزید کی بیعت سے متعلق کیا سوچا؟ اب یہ کتاب ہے تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن جزری، الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246. اب کوئی یہ نہ کہے میں نے شیعہ حوالہ دیا ہے، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں سب جگہ ہے، بھائیوں کی کتابوں کے اندر. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں سارا مجمع ہے. تو اب ایک مرتبہ الکامل فی التاریخ سے پیش کر رہا ہوں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 سے کہ جب سارے کے سارے بنو امیہ نے مولا حسین کا راستہ روکا، سوال کیا حسین آپ نے کیا سوچا یزید کی بیعت کے متعلق؟ تو آپ نے ایک مرتبہ اپنا تعارف کروا کہا انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کا گھرانہ ہے. یہاں بڑے بڑے علماء میں دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں، بہت سے بغیر اماموں کے بھی بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، ہم نبی کا گھرانہ نہیں، نبوت کا گھرانہ ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی نبی کے گھر میں تو خادم بھی تھا، اس سے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا بھائی جو بھی نبی کے گھر میں ہے وہ نبی کے گھرانہ. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ. بڑے بڑے جملے ہیں، یہ سخت جملے ہیں اور بہت سے اگر پریشان ہو جائیں تو میں نے آپ کو حوالے دے دیے ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم نبوت کا گھرانہ. ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے. اب مجھے انگریزی میں ترجمہ کرنا پڑے گا، مجبور ہوں. معدن، معدنیات، معدن کہتے ہیں کان کو، مائنز. توجہ، امام فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی نکلتی ہے، کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے. مولا حسین فرما رہے ہیں شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں.
جن نبیوں کو رسول بننا ہو وہ ہم 14 کے پاس آتے ہیں. بھائی مجھے قبلہ نے داد دے دی ہے، فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ اس جملے کی ایسی تشریح اس انداز سے سنی ہے، اتنی خوبصورت تشریح میں نے نہیں سنی تھی. بھائی دوبارہ توجہ کر لیجئے، نہیں پہنچے. دیکھیں مائنز ہوتی ہیں نا، کول مائن ہوتی ہے، وہاں سے کوئلہ ہی نکلتا ہے، گولڈ مائن سے گولڈ نکلتا ہے، سلور مائن سے سلور. مولا فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، ہم رسالت کی مائن ہیں. جن جن نبیوں کو رسول بننا ہو 14 کے پاس آتے ہیں. او مسلمانوں، ان 14 کے بغیر کوئی نبی رسول نہیں بنتا، تو تم مومن کیسے بن جائیں گے؟ بھئی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. ملائکہ کے نزول کی جگہ ہم ہیں، نہیں یہ سارا مجمع. مختلف الملائکہ، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں. میں پاکستان میں کھل کے پڑھ کے آیا ہوں، یہ بھی لاہور میں جملہ. مختلف الملائکہ، لاہور یا سیالکوٹ میں میں نے جملہ پیش کیا، جملہ سن لیجئے. عزیزان گرامی، ایک پاکستان کے مفتی صاحب نے ٹی وی پہ کہا جو نبیوں کے علاوہ کہے نا کسی پہ فرشتہ آتا ہے، نازل ہوتا ہے، فرشتہ اگر کسی پہ نازل ہو وہی لائے نبیوں کے علاوہ تو وہ کافر. چیلنج دے کے میں پڑھ رہا ہوں، مولا حسین نے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں فرمایا مختلف الملائکہ، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں. سارے مجمع کی توجہ. تو انہوں نے کہا، ٹی وی پہ کہا، انہوں نے کہا جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی نبی کے بعد کسی پہ، نبیوں کے علاوہ کسی پہ فرشتہ ہے تو وہ کافر. مفتی صاحب مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہوں گے، قرآن ہی پڑھ لیتے. قرآن بھی صحیح نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. پتہ نہیں مجمع ہے، مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی نہ نبی تھی نہ رسول تھی، تو وحی تو آئی ان پہ. قرآن ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان اجعلیہ فی التابوت، کہ ان کو تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے. کسے؟ حضرت موسیٰ کو. مجمع ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے کیا کہا؟ تابوت میں، تابوت سکینہ کہا جاتا ہے جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے رکھ کے بہا دیا تھا. تو جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا پروردگارہ میرا دل نہیں مانتا، میرا بچہ چھوٹا ہے، لیکن تیرا حکم ہے، اس لیے میں نے موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا. جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، نہ انہیں ٹھنڈے پسینے آئے، نہ انہیں بخار ہوا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرایا. کیسے ممکن ہے خاتم النبیین پہ وحی آئے، بخار ہو جائے، ٹھنڈے پسینے آئے؟ اور جناب ذہنوں میں آگے واقعہ، میں ورقہ بن نوفل کو بلا لیتی ہوں، وہ بہت بڑا عالم ہے توریت زبور انجیل کا. تو اس نے آگے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یعنی مدینۃ العلم کو اب ورقے بتائیں گے. پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ. عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 72 تابوت ہیں کہ وہاں جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، بہا دیا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس تابوت کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا اور کہا یہ بہت متبرک ہے. زیارت میں ہمیشہ اسی کی زیارت کرتے تھے اور کہتے تھے جنگ میں جاؤ تو ساتھ رکھنا، سفر کرو تو ساتھ رکھنا. جب بنی اسرائیل جاتے تو تابوت سکینہ کو ساتھ رکھتے تھے. جناب موسیٰ کبھی اس کی زیارت نہیں کرتے تھے، لیکن جب دنیا سے جانے لگے نا تو جناب موسیٰ نے کہا میرا امامہ، میری انگوٹھی، میرا عصا اس تابوت سکینہ میں رکھ دینا. جب جناب موسیٰ نے کہہ دیا نا میرا تابوت، میری انگوٹھی، میرا عصا رکھنا، تو بنی اسرائیل نے کہا اب موسیٰ نے بھی تائید کر دی. وہی تابوت سکینہ نسلوں میں چلتا رہا.
ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اب پتہ چلا تابوت نکالنا بدعت نہیں ہے. 19واں سورہ سورہ مریم سورہ آل عمران میں آیات موجود ہے. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ کی ماں آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا. جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا پروردگارہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ بشر نے مجھے چھوا بھی نہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں بیٹا ہوگا. فرشتے نے پیغام پہنچایا. توجہ جناب مریم نہ نبی تھی نہ رسول, ان پہ وحی آئی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. اللہ ایک کن سے آپ کے گھر میں شکم میں بچے کو پیدا کرے گا. عزیزان گرامی اللہ جہاں چاہے جب چاہے جسے چاہے خلق کر دے. جناب مریم نے کہا پروردگارہ لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ اللہ نے کہا مریم آپ خاموش رہیے گا, بچہ خود بولے گا. انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ. توجہ عزیزان گرامی اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. مولا نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ, سید الشہداء کے جملے ولید سے. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ, رحمت کی جگہ ہم ہیں. جسے رحمت چاہیے ہمارے پاس آئے, جسے لعنت چاہیے ہو بنو امیہ کے پاس آئے. عزیزان گرامی مولا علیہ السلام نے پھر فرمایا بنا فتح اللہ, اللہ نے اس کائنات کو شروع کیا تو ہم سے, کچھ نہیں تھا ہم تھے. وَبِنَا يَخْتُمْ, اللہ اس دنیا کا خاتمہ کرے گا تو ہم پہ, کچھ نہیں ہوگا ہم ہوں گے. بھئی سارے مجمع کی توجہ, مجمع چلے گا بھی؟ سارا مجمع ہے؟ ہاتھ بتائیے نہیں تو میں اترنے لگا ہوں. بس میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یہ تو ہم ہیں او ولید, جن سے تو نے بیعت مانگی ہے وہ ہم, اور ہم یہ ہیں جو میں نے بتایا. کس نے فرمایا؟ مولا حسین. پھر مولا فرماتے ہیں اب یزید کا بھی سن لے. وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ, میں نے کہا تھا آج یزید کا جنازہ نکال کے جائیں گے. عزیزان گرامی کئی لوگ جو ہیں وہ کتے سے تشبیہ دے دیتے ہیں یزید کو. یہ درست نہیں ہے, یہ کتے کی توہین ہے. پتہ نہیں بھئی میں مکمل کر رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے فرمایا, کہا کہ وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِق, یزید ایک فاسق آدمی, شارب الخمر, شراب پینے والا, لاعب القمار, جوا کھیلنے والا, قاتل النفس المحترمہ, نیک لوگوں کا خون بہانے والا, معلنا بالفسق, کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں نے حوالہ دیا ہے تاریخ ابن اسیر, الکامل فی التاریخ ابن جزری. توجہ عزیزان گرامی شیعہ سنی علماء نے لکھا, مولا حسین نے فرمایا مجھ جیسا. جو کہتا ہے روایت ضعیف ہے وہ پہلے دوبارہ کلمہ پڑھے. علی ولی اللہ دوبارہ پڑھے. جو کہہ رہا ہے مولا نے نہیں فرمایا. حسین ابن علی یا کسی امام نے تقیہ میں بھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کی. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. کون کھڑا ہے سامنے؟ ولید, مروان, سارے بنو امیہ, ان کی فوج. مولا نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا یزید کی حسین بیعت نہیں کر سکتے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. سارے مجمع کی توجہ. آپ نے نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا یہ ہے مجھ جیسے میرے بابا علی, مجھ جیسا میرا بھائی حسن, مجھ جیسا میرا بیٹا سجاد, مجھ جیسا میرا پوتا محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی الرضا,
محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بھائی میں جانتا ہوں اس وقت سارا مجمع جوش میں ہے، مجمع کی توجہ۔ چھٹے امام نے فرمایا بنو امیہ بنی ہاشم دو خاندان ہیں، ان کے بڑوں نے رسول خدا کی مخالفت کی، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان پہ بھی سلام۔ بعد والوں نے مولا علی کی مخالفت کی، پھر کسی نے مولا حسن کی، یزید حسین کے مقابلے میں آیا۔ مولا فرماتے ان کا آخری سفیانی ہمارے 12ویں کے مقابلے میں آئے گا، جیسے پہلے پٹے تھے